امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے، جن کا اصل نام علی بن حسین تھا، جو آپ کے دادا حضرت علی کے نام پر رکھا گیا، لیکن زندگی میں آپ نے اتنی عبادت کی کہ لوگوں نے آپ کو زین العابدین کہنا شروع کر دیا۔ زین العابدین آپ کا لقب اور ابو محمد آپ کی کنیت تھی۔ سجدوں کی کثرت کی وجہ سے آپ کو سید الساجدین بھی کہا جاتا تھا۔ کربلا کے موقع پر آپ شدید علیل تھے، لہٰذا میدان جنگ میں نہ جا سکے، لیکن انہوں نے واقعہ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب کربلا سے واپس آئے تو جوانی ہی میں داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ اس وقت حضرت علی کی ایک زوجہ حیات تھی۔ انہوں نے دیکھا اور پوچھا کہ چند ماہ کربلا میں گزارے اور اتنا بڑھاپا کیسے آ گیا؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ میں کربلا میں جو کچھ دیکھ کر آ رہا ہوں وہ آپ نے نہیں دیکھا۔ عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن آپ نے امامت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالی۔ 10 محرم کی شام کو یزید کی فوج نے آل محمد کے سارے خیموں کو آگ لگا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی شہزادیوں کے پردے کا بھی کچھ خیال نہ رکھا گیا۔ 11 محرم کو شہید ہونے والے تمام شہداء اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو نیزوں پر چڑھایا گیا اور ان بیبیوں کو اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ امام زین العابدین کے ہاتھ میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں اور خاندان رسالت کا یہ قافلہ پہلے کوفہ اور پھر وہاں سے دمشق لے جایا گیا۔ امام زین العابدین کو عورتوں اور بچوں سمیت رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر 16 ربیع الاول کو دمشق میں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ پورے 1 سال قید کی صعوبتیں برداشت کی۔ بازار شام اور کوفہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ سب سہنے کے بعد یہ لوگ 8 ربیع الاول کو واپس مدینہ منورہ پہنچے اور تمام عمر امام زین العابدین نے کربلا کی گریہ اور عبادت میں گزاری۔ امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ اس سارے واقعے میں آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ شام میں۔ یزید کے دربار میں امام زین العابدین نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے فرمایا کہ میں فاطمۃ الزہرا کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس کو ذبح کیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کے سر انور کو نیزے پر چڑھایا گیا۔ کربلا کے تمام شہداء قیامت کے دن سیر ہوں گے اور یہ سب کچھ کرنے والے ہمارے دشمن قیامت کے دن ذلیل و خوار ہوں گے۔ یہ خطبہ سن کر لوگوں نے دربار میں آہو پکار شروع کر دی۔ یزید یہ دیکھ کر گھبرا گیا اور اس نے امام زین العابدین کو خاموش کروانے کے لیے کہا کہ اذان دینا شروع کر دو۔ یوں بے وقت اذان دی گئی۔ جب اذان شروع ہوئی تو امام خاموش ہو گئے۔ جب اذان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آیا اور ان کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دی گئی تو امام زین العابدین نے یزید سے پوچھا، اے یزید تو بتا کہ رسول اللہ تیرے نانا ہیں یا میرے نانا؟ یزید نے کہا کہ وہ آپ کے نانا ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے ان کے اہل بیت کو کیوں شہید کیا؟ یہ سن کر یزید لاجواب ہو گیا اور دربار چھوڑ کر چلا گیا۔ آپ مدینہ منورہ واپس آئے اور روضہ رسول پر حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنا چہرہ روضہ رسول کے ساتھ لگایا اور یوں کلام کیا کہ جیسے ان کے سامنے فریاد پیش کر رہے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے نانا، اے تمام رسولوں کے سردار، آپ کا حسین شہید کر دیا گیا، آپ کی نسل کاٹ دی گئی، میں رنج و غم میں ہوں، مجھے قید کیا گیا اور وہاں میری مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ آپ کے خاندان کی شہزادیوں کو یوں قید کیا گیا جیسے لاوارث کنیزوں کو قید کیا جاتا ہے۔ یزید امام حسین کی شہادت کے 4 سال بعد تک تخت نشین رہا اور مروان نامی شخص کو مدینہ منورہ میں یزید نے تعینات کروایا تھا۔ وہ امام حسن اور امام حسین کے خلاف تقریریں کیا کرتا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد وہ مسجد نبوی کے ممبر پر زبردستی قابض ہو گیا۔ اس نے امام زین العابدین کو زبردستی پکڑوا کر اپنے پاس حاضر کروایا۔ امام زین العابدین نے پوچھا کہ مجھے یہاں کیوں بلوایا؟ تو مروان نے جواب دیا کہ بہت سے لوگ میرے بجائے تمہاری مجلس میں بیٹھتے ہیں، ان کو بغیر کسی وجہ کے پکڑ کر قید میں ڈالا گیا۔ امام زہری ان کے لیے کھانا لائے تو انہوں نے دیکھا کہ امام زین العابدین کو بیڑیاں پہنائی گئی، ان کے ہاتھ جکڑے گئے ہیں۔ ان کی ایسی حالت دیکھ کر امام زہری رونے لگے۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی تکلیف کو دیکھ کر مجھ سے ضبط نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے رب کی طرف سے آزمائش ہے، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، تو پھر تم کیوں روتے ہو؟ آپ نے ساری زندگی ذکر الہی میں گزاری،
اس وقت کچھ لوگوں نے قاتلین حسین کو پکڑنے کے لیے شمر کا پیچھا کیا۔ وہ مدینہ میں آ کر چھپنے لگا اور بھاگتا ہوا جہاں پہنچا وہ امام زین العابدین کا گھر تھا۔ آپ مصلے پر موجود تھے۔ آپ نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو شمر نے کہا کہ مجھے پانی پلا دو۔ یہ شمر وہی تھا جس نے آل محمد پر پانی بند کیا تھا اور جس نے حضرت علی اصغر کے گلے پر تیر چلایا۔ امام زین العابدین نے اسے دیکھا اور فوراً مصلے سے اٹھ کر اپنا پیالہ خود دھویا اور پھر اسے 3 پیالے پانی کے پلائے۔ جب شمر پانی پی کر باہر نکلا تو اس نے دل میں سوچا کہ شاید امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں، اگر پہچان لیتے تو مجھے پانی کبھی نہ پلاتے۔ واپس اندر آیا اور امام زین العابدین سے کہنے لگا کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ یہ سن کر آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے میرا سارا خاندان پیاسا شہید کر دیا، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ جب تو اندر داخل ہوا تھا تو کربلا کا سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ شمر نے کہا کہ پھر مجھے پانی کیوں پلایا؟ تو امام نے فرمایا کہ پانی بند کرنا تیرا کام تھا اور پانی پلانا میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے جو میں نے ادا کی۔ مروان کے مرنے کے بعد عبد الملک بن مروان نے تخت سنبھالا۔ امام زین العابدین نے مصلے پر بیٹھ کر وہ مقام حاصل کیا کہ ان سے حکومتیں خوف زدہ ہونے لگی، اور یہ خوف اس حد تک بڑھ گیا کہ مروان نے حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ امام زین العابدین کو گرفتار کر کے شام میں اس کے دربار میں پیش کیا جائے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا۔ اس نے امام زین العابدین کو گرفتار کر کے زنجیروں سے باندھا اور مدینہ سے باہر خیمہ لگا کر قید کر دیا، اور اسی طرح آپ نے کئی دفعہ بغیر کسی وجہ کے قید کاٹی۔ بالآخر ولید بن عبد المالک نے آپ کو کھانے میں زہر دے دیا۔ جب زہر آپ کی رگوں میں پہنچا تو آپ اللہ کے حضور سجدے میں چلے گئے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور اتنی تکلیف میں آپ سجدہ کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں سوچا کرتا تھا کہ میرے خاندان میں اتنے لوگوں نے شہادت پائی، میں کہیں اس مرتبے سے محروم نہ رہ جاؤں۔ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے بھی شہادت نصیب فرمائی۔ پھر آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے میرے چچا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کیا جائے، اور پھر آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ کو جنت البقیع میں حضرت امام حسن کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ کی شہادت 18 محرم کو ہوئی، اور آپ کی تدفین کے بعد آپ کا ایک اونٹ آپ کی قبر مبارک پر فریاد کیا کرتا تھا، اور آپ کی شہادت کے 3 دن کے بعد وہ بھی مر گیا۔